السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپوزیشن کا شارع دستور پر احتجاج، آئندہ جمعے کو یوم سیاہ منانے کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی جلد لائی جائے گی، اور خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید دسمبر میں 28ویں آئینی ترمیم بھی آ جائے گی۔ اور یہ جس طرح جلدی آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، آئین میں ترامیم ہو رہی ہیں، اس پر بھی سوالی نشان بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک ترمیم بھی اگر آتی ہے، جس طرح 18ویں ترمیم آئی تھی، تو کم از کم 8 سے 9 ماہ اس پر بحث و مباحثہ ہوا اور اس کے بعد پھر پیش کیا گیا تھا اور متفقہ طور پر پھر منظور ہوئی۔ لیکن 26ویں ترمیم، 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم، اور 27ویں کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، فیصل واڈ اور دیگر لوگوں نے، کہ جناب 27ویں تو بھی آ رہی ہے لیکن 28ویں بھی آنی ہے۔ تو اب 28ویں کی بات خود گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہہ دیا کہ 18ویں ترمیم جلد لائی جائے گی۔ اور وہ جو مسئلہ تھا ایم کیو ایم پاکستان نے جو ترمیم 148 کے حوالے سے کہا تھا اس کو بھی رکھیں 27ویں میں رکھا گیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر نہیں تسلیم کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے اس پر بات نہیں ہو سکی، آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو کہا جا رہا ہے اس کو 28ویں میں شامل کر لیا جائے گا۔ این ایف سی پہ بھی بات نہیں کرنے دی پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو ظاہر یہ بھی رہ گئی، اور کہا جاتا ہے دونوں ترامیم پیش کی جائیں گی 28ویں میں۔ اور ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ صوبوں کے حوالے سے بھی شاید بات ہو رہی ہے، 28ویں میں فی الحال اس پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن کچھ لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں، کچھ سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ملک کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے، اب وہ ایڈمنسٹریٹو سطح پر ہو یا آئینی طور پر جس طرح سرائیکی صوبے کی بات کی جاتی ہے یا حیدرآباد صوبے کی بات کی جاتی ہے کے پی کے میں، اس پر بات ہوتی ہے۔ پھر سندھ کی جب باری آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی 2 صوبوں میں تو تسلیم کرتی ہے، لیکن جب سندھ کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ناممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ نعیم کریم صاحب موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما، بہت شکریہ۔ نعیم کریم صاحب، سب سے پہلے تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو اپوزیشن کا احتجاج ہے اور آئندہ جمعے کو یوم سیاہ منائیں گے، ایک تو یہ 27ویں ترمیم کہتے ہیں جی جلدی میں آپ نے پیش کر دی، اور پھر جو یہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں خاص طور پر 27ویں کا ذکر جب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جی عوام کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کیا کہیں گے آپ؟ سر مینلی آپ کو پتہ ہے اس ترمیم کے اندر 27ویں میں جو پوائنٹس تھے اس کا ڈرافٹ بھی سب نے دیکھا، اس کے بعد پھر اس کی اپروول بھی ہوئی، پھر اس کے امینڈمنٹ بھی تھی کہ نقطے بھی، کوئی کاما، کوئی غلطیاں چھوٹی موٹی وہ بھی آئیں، وہ بھی کر کے بھی پاس بھی ہوگی۔ اب 27ویں کے اوپر آپ ٹھیک ہے، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ آئیں اور پرامن احتجاج آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے اسمبلی کے اندر احتجاج کریں، آپ ان کے ساتھ بتائیں کہ جی آپ کو اعتراضات ہیں، جن ترامیم پہ آپ کو اعتراضات ہیں، جن پوائنٹس کے اوپر ہیں ان کو آپ سامنے لے کے آئیں، ڈسکشن کریں، کیونکہ ظاہر ملٹیپل چیزیں نا، کوئی ایک چیز تو اس کے اندر ہے نہیں ہے۔ آپ کو صدارتی استثناء کے اوپر آپ کو ایشو ہے، یا آپ کو سروسز کی ایکسٹینشن کے اوپر ایشو ہے، تو وہ نہیں تو نعیم کریم صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو صدارتی استثناء دیا گیا، گو کہ آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ باقاعدہ ٹیلی ویژن پر کہہ چکے کہ یار یہ ٹھیک ہے مجبوری تھی، لیکن یہ تاحیات تو کسی کو ہونا نہیں چاہیے، ساری کیونکہ چیزیں سامنے ہیں، وہ لے آئیں گے، لیکن ملٹیپل اس کے اندر چیزیں جو اس پروسیس ہے، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ جو چلتا رہے گا، تو ظاہر اسمبلیاں بنتی ہیں اسی لیے کہ ترامیم آتی ہیں، آپ جس طرح آپ کو ضرورت پہ کی جاتی ہے حوالے سے، تو ترامیم تو لائی جاتی ہے، اسی لیے تو ہم 27ویں 28ویں میں پہنچ گئے، ادروائز تو پہلی نہیں ترمیم اس ہی نہ پر جو ہوتی، ایک بات جو وہی تھی میں 73 کا آئین چل رہا جی ہوتا جی ہم آپ جو بات کر رہے ہیں، میں اس پہ ایک بیچ میں بہت سارے لوگوں نے جی یہ سوال بھی کیا تھا، آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا گیا کہ جی چونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جو ہے قرآن و سنت کی سے ہٹ کر نہیں بنائی جی جائے گی، تو ظاہر قرآن و سنت اس میں بڑے واضح چیزیں سامنے آتی ہیں کہ تاحیات تو کسی کو بھی استثناء نہیں ہے، خلفۂ راشدین ہوں یا جتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کو کبھی بھی استثناء تاحیات کی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ جو پاکستان کے آئین میں شامل کر دیا گیا، جیسے اس وقت چونکہ آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، کل کوئی اور بھی ہوگا اس کو بھی استثناء ظاہر حاصل ہو جائے گا، تو یہ مجبوری کیا تھی نون لیگ کی، یہ بات بھی ماننی پڑی آپ کو؟ پھر دیکھیں میجورٹی اتھارٹی آپ کو پتہ ہے کہ سارے پارٹی، اس میں خالی نون لیگ ہی نہیں تھی شامل، پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر ہی ہے، پھر کاف لیگ بھی ہے، جتنی بھی بڑی جماعتیں علاوہ سبھی اس کا حصہ رہی ہیں، ایون جو بڑی بڑی جماعتیں جو نہیں سنگل حصہ تھی، لیکن اس میں نعیم کریم صاحب اگر نون لیگ انکار کر اونرشپ اس کی دیتی، کہہ اگر دی ہے، نون ایم این اے ہے، وہ بھی اس اگر کے اندر شامل ہے، نہیں آئی صحیح پی پی۔ بات ہے آپ کی، یہ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پہ ووٹ دیا، لیکن نون لیگ اگر انکار کر دیتی تو پھر یہ پوزیشن پیپلز پارٹی کی ہو جاتی کہ وہ منظور نہیں کرا سکتے تھے۔ سر دیکھیں ویکر پوائنٹ پہ بندہ چلا جاتا ہے، اب اگر آپ اتحادی ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی آپ سے اتحادی چل رہے ہیں، بہت صوبوں کے اندر، آپ بلوچستان کے اندر آپ کی حکومت ہے، مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے،
گورنرز ان کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی ہونے کے ناطے پھر جس طرح بھی ہے وہ ایگری بہت ساری چیزوں پہ کرنا اچھا پڑتا ہے, گیو اینڈ اتحادی سر ٹیک اس تو کا ہوتا مطلب ہے ہے. کچھ اور اسی بھی طرح کہیں اگر گے ہم آپ کی مجبوری ہے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں سر, بات نہیں کہ ان کے بھی جو قانون دان بیٹھے ہوئے ایسے نہیں ہے کہ جی جو بھی لے آئے اس کے اوپر وہ اس کو سائن کر دیا جائے گا. اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, وہ پوائنٹس آتے ہیں, وہ کمیٹی بنتی سر ہے, ایک کمیٹی بات کے اندر سنیے ممبرز ہوتے ہیں نعیم جو کریم لوگ. صاحب, جی ایم کیو ایم جی نے جو 148 کی ترمیم بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کہا, وہی سیم ترمیم کاپی پیسٹ جی پنجاب اسمبلی نے منظور کیا. اس نے کہا جی بالکل بااختیار ہونے چاہیے بلدیاتی ادارے, لیکن نون لیگ تیار ہے, اس میں پی ٹی آئی تیار ہے, اس میں فضل الرحمان صاحب تیار ہیں. اگر نہیں تیار سندھ کی وجہ سے ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی, تو مجبوری پھر وہاں آ گئی نون لیگ کی. انہوں نے کہا یار ہم تو چاہتے تھے لیکن اب نہیں ماننی پیپلز پارٹی, ہم کیا پیپلز کریں. پارٹی پھر ظاہر ہے مین بینیفیشری سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے کئی دہائیوں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی چلتی آ رہی ہے. بالکل. وہ اب نیچرلی جب تک وہ میجر جو پارٹی ہے جس کے پاس 90% شیئر ہولڈنگ ہے سندھ کی, اگر وہ اس میں حصہ نہیں بنتی ہے اور نہیں کہتی ہے تو نیچرلی اس کے اوپر بات تو کرنی پڑے. لیکن اب گورنمنٹ نے پھر کہا ہے, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب یہی نے, ہوگا کہ اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس ہوگا, الٹیمیٹلی ہوگی تو صحیح. اچھا جی اس میں امینڈمنٹ ہوگا, یہ بات سر, درست ہے آپ کی, یہی لگ بات رہا یہ ہے تھا نا کہ کیونکہ یہ ترامیم کو دیکھنا یہی ہے ایز اے لے مین, ایز اے عوامی کارکن کہہ لیں, پارٹی کا کارکن کہہ لیں, کہ جو عوام کو جو اس کا فائدہ ہونا ہے نا, ہم نے الٹیمیٹلی وہ دیکھنا. اگر آپ کے یہ لوکل باڈی سسٹم کے اندر جیسے مشرف صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے آیا, آپ کے پاس ناظرین کا جو سسٹم آیا اس سے بینیفٹ تو ہوا لوگوں کو, آپ کو بھی پتہ ہے لوور لیول تک جو ہے نا وہ آپ جی کے جی اختیارات بھی ڈائیورٹ ہوئے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. تو اب یہاں تو مہنگا ایک آپ بیٹھ کے ساری پارٹی ساری اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بتا دے کہ جی ہم نا یہ اسٹرکچر ہے, ہم نے اے بی سی ڈی اس کے حساب سے چلنا ہے اور عوام کی بینیفٹ کے لیے ہم نے یہ کام کرنے ہیں, یہ ترامیم کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا, اس کو لائیں پیش کریں, اس پہ بحث کریں. ایک اس پہ اجلاس ہوتا ہے, 1 مہینہ لگتا ہے, 10 مہینے لگتے ہیں, لیکن اس کو پراپر تھرو پراپر چینل اس کو کریں, جلد بازی میں نہ کریں. میں نے لاسٹ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کسی چیز میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, آپ آرام سے لے کے آئیں. آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی آپ کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ اچھی حکومت چلا رہے ہیں, اکانومی کو بہتر کیا ہوا ہے, ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ لے کے آئیں جو چیز بینیفٹ کے اندر ہے, جوڈیشل سسٹم کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ ریفارم لے کے آنا چاہتے ہیں, آپ لے کے آئیں. آپ پولیس سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, جہاں پہ بہتری آ سکتی ہے, سارے آن بورڈ ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ترمیم کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اچھا نعیم کریم صاحب, ججز کے استعفے مسلسل آ رہے ہیں, 3-4 ججز کے استعفے آ گئے, پھر کہا جا رہا ہے شاید 3-4 مزید بھی استعفے آ سکتے ہیں. تو اس پر سعد رفیق صاحب نے آج ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی ججز کے جی استعفوں پر خوشیاں منانے کے بجائے, خوشی کے ڈھول پیٹنے کے جی بجائے فالٹ جی لائنز اچھی جو ہیں. بات نہیں ہے. جی جی بالکل ایسے ہی, بالکل میں فالو کروں ان کی بات, تو میں نے بھی دیکھا ان کا بیان, بلکہ جس اس میں نیوز پیپر میں لگا تو اسی میں میرا بھی اس لوکل باڈیز کے حوالے سے ایک بیان لگا ہوا تھا, میری اس پہ نظر پڑی, انہوں نے کہا تو بات صحیح ہے سر. افسوس کی بات ہوا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ایک سلاٹ ہے جو ججز کی, اگر وہاں وہ پولیٹیسائز ہو جائے تو ذرا بڑی عجیب سی وہ بات لوگوں کے سامنے جاتی ہے. جو میسج ہے جو ہمارے پاس ایک لوگوں کے پاس انصاف پہنچنے کا, وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک پیشہ ہے, ایک ایسا ایک ڈیزگنیشن ہے, اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ سلسلہ اچھا. چلتا رہا تو ظاہر ہے پھر لوگوں کے لیے جو وہ اعتماد کی فضا ہے وہ قائم نہیں رہتی ہے, اعتماد لوگوں کا ختم ہوتا ہے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ججز کو نیوٹرل ہونا چاہیے, پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. میرٹ کے اوپر آتے ہیں تو میرٹ کے اوپر وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں, ڈیلیور کرنا بھی چاہیے ان کو. تو اچھی سائن نہیں ہے یہ ججز کی طرف سے استعفے آنا. میری اپنی بھی رائے یہی ہے, میں اس کو پارٹی کی رائے نہیں کہوں گا, لیکن اچھا ایک سائن نہیں جاتا ہے فار دا پبلک, فار دا پیپل آف پاکستان. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جمعے کو یوم سیاہ منا رہی ہے اپوزیشن, اور خاص طور پہ یہ تحریک شروع ہوئی ہے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے, جس میں 4-5 پارٹی شامل ہیں. اچھا 2-3 جی چیزیں بڑی اہم ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے بات کی تھی, یاد ہوگا آپ کو, کہ بھائی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے, انہوں نے 74 لوگوں نے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں, وہ اناؤنس نہیں کر رہے آپ. اس طرح سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے. پھر چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہو چکی جنوری میں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں جس پر انگلی اٹھ رہی ہے بار بار, لیکن حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی. وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں, اب اپوزیشن لیڈر انہوں نے نامینیٹ تو کیا ہوا ہے محمود خان اچک صاحب کو, ایسے ہی ہے نا. اب وہ اب اس کی جو ایک جو پراپر اس کو جو چینلائز کرنا ہے وہ ہونا تو آپ کے اسمبلی کے تھرو ہی ہے, اور اسپیکر صاحب نے ہی اس کو کر کے آگے بھیجنا ہے, اور الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے. پروسیس کی ہے, اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بیچ میں حکمت ہو سکتی ہے, ادروائز مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اپوزیشن لیڈر کو ہونا چاہیے جو ایک آپ کے پاس پارلیمنٹ کی جو ایک
روایات ان کو قائم رہنا چاہیے، اپوزیشن لیڈر کو ہونا چاہیے، آپ کے الیکشن کمیشن کا جو ٹائم کا معاملہ ہے اس کے حساب سے ان کو جو ہے وہ منٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح 26ویں تو 27ویں، میں بلس کے بارے سے کہہ جی 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 نہیں صحیح جی کہہ رہے ہیں. نہیں میں اس لیے بات کر رہا تھا، آپ کے جی تجزیہ، جی آپ کا ظاہر اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ظاہر ہے وہ ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ آپ اپنی پارٹی سے جی الگ ہو کر بھی بات کرتے ہیں. کیونکہ 27ویں ترمیم ٹھیک ہے 2 تہائی اکثریت سے آپ نے منظور کرا لی، تو پھر تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا کہ جی جی سینٹ سے منظور ہوئی، اپوزیشن لیڈر نہیں تھا، قومی سے منظور کی، اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. اپوزیشن لیڈر نہ ہونے سے رکتی نہیں ہے کوئی چیز، لیکن بہتر یہ تھا کہ ایک چیز انہوں نے پیش کی جی ہوئی ہے جی تو یار اسی آپ حساب سے سیم اناؤنسمنٹ اندر کر آپ کو دیتے. پتہ ہے بہت. جی 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 بھائی دوبارہ کیجیے، بیچ میں کٹ گئی آپ کا جی میں نے کہا کوشچن. تو اپوزیشن لیڈر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، رکتی نہیں ہے کوئی بھی چیز. نہیں رکتی تو نہیں ہے بھائی، کہ بحث پراپرلی ہو جاتی ہے اس کے اوپر، جو ان کے کو تحفظات سے ان کو جو ہے ایڈریس کر دیا جاتا، اور ایک کمیٹی جو بنتی ہے ہمیشہ کی طرح وہ کمیٹی بن جاتی ہے، ان کے بھی ممبرز اس کے اندر ہوتے ہیں، بیٹھ کے تو بحث کر لیتے. اور جو ایک لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں اس کو لے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز نہیں ہے اتنے کو میجر ہم اس کو کہ باقی ان کا جمہوری حق ہے، کیونکہ ان انہوں چیزوں اس پہ سے احتجاج بھی کرنا ہے، انہوں نے نعیم یوم کریم سیاہ صاحب، بھی ان منانا ہے، چیزوں یہ سے ٹھیک ہے جس طرح میں جمہوری نے کہا آپ سے کہ یہ نہیں دونوں اپوزیشن لیڈر ہوں یا کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب عدالتی فیصلہ لیے گھومتے ہوں اور ان کی ملاقات نہ ہوتی ہو، یہ 4 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ جی اتحادی جماعت ہے تو بڑی چیزیں جی دیکھنی پڑتی ہیں، ماننی پڑتی ہیں ان کی باتیں. تو کہیں نہ کہیں تو یہ پھر تاثر ابھرتا ہے نا کہ جی کہیں اور سے شاید فیصلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ کی حکومت مجبور ہے. دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ اس کے اوپر آپ 25 کروڑ کی عوام میں پتہ سب کو ہے. اب وہ کنٹرولنگ ہینڈ جو ہے، آپ ایک پیج پہ آ کے اگر ہم حکومت کو لے کے چل رہے ہیں، پھر جو حالات ہمارے ساتھ نیبلنگ کنٹری کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہم نے وہ بھی ساتھ چلانے ہیں. جب پولیٹیکل آپ کے پاس اسٹیبل ہوگا، آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹرکچر جو اسٹیبل ہو گئے تو یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کے پاس، اکانومی آپ کی بہتر ہو رہی ہے، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ کو دوسرے اینڈ پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، اور مشاورت کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے آگے. تو میں اس کو جو ہے وہ جو حالات واقعات اور جو اس ٹائم ہمارے پاکستان کی پوزیشن بنی ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں جو لیڈنگ ہینڈ ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کس طرح چلا جاتا ہے، اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ چلتی ہے، اور آج سے نہیں چل رہی ہے، جب سے پاکستان بنا تب سے ہی چلتا آ رہا ہے سارا کچھ. تو کوئی نئی چیز تو ہے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پیج کے اوپر ساری ادارے بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، تو اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. ٹھیک ہے چلنے دیا جائے اسی طرح تو بہتر ہے. اچھا بہتر ہے، کیونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت، اس قوت کو آپ تسلیم کریں نہ کریں، جن کو سب سے زیادہ ووٹ بھی پڑے تھے ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ساتھ بٹھاتے تو زیادہ بہتر بات تھی. سر یہ تو ان کا کہنا ہے نا. اب تو دیکھیں جو ریزلٹس ہوتے ہیں، جو اینڈ آف دی ڈے جو ریزلٹ آتا ہے الیکشن کا، کاؤنٹ اسی کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہی کنسیڈریشن میں لایا جاتا ہے. تو اب وہ آپ جیسا بھی ہے، اب جو حکومت آپ کے سامنے آئی ہے، میجورٹی ووٹ لے کے آئی ہے، وہ پبلیکلی کہہ لیں کہ نہیں میجارٹی تو ان کی نہیں تھی نا سر، پاپولیرٹی کیا ہے، میجارٹی وہ تو نہیں تھی نا وہ. سوشل میڈیا سر پہ نہیں 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 نعیم سوشل کریم میڈیا صاحب پہ ان کی دیکھیے، پاپولیرٹی کو ہم دیکھتے جیسا ہیں وہ جیسا ڈفرینٹ ہے. بھی جیسا دیکھیں بھی الیکشن ہوا، آپ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ جیسا بھی الیکشن ہوا تو میجورٹی تو نہ نون لیگ کے پاس تھی نہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. تو آپ بھی جانتے ہیں سب سے بڑی پارٹی اس الیکشن کے باوجود بھی پی ٹی آئی تھی نا. ٹھیک ہے مخصوص نشستیں اگر ان سے نہ چھینی جاتی تو پھر بھی سب سے بڑی پارٹی وہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپوزیشن سر کے ایسا نہیں بغیر. کہا جا سکتا. دیکھیں اگر وہ سیٹیں جیت کے آتے نا، دیکھیں ان کے لوگ بھی تو اسی پنجاب سے جیتے نا جو آزاد کھڑے تھے، ان کے لوگ بھی تو اسی طرح سندھ سے بھی انہوں نے جیتے نہیں. تو آپ سارے الیکشن کو تو وہ ایک جگہ، ہاں کچھ حلقوں میں ہو سکتا ہے ایسی کو بے ترتیبی ہوئی ہے، لیکن آپ کہیں گے جی وہ میجورٹی کی پارٹی ہے، تو میں اس چیز سے ایگری نہیں کروں گا. نیچرلی میجورٹی کی پارٹی وہ نہیں ہے. سب سے زیادہ جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس کے اس میں آئے ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے اس کو دیکھ لیں، نہیں پیپلز میرا پارٹی مقصد کو یہ نہیں دیکھ لیں، تھا، نہیں ٹھیک ہے ووٹ ان کو بھی آپ پڑے سمجھے ہوں نہیں، گے. آپ سمجھے نہیں، میرا لیکن مقصد یہ نہیں تھا. میرا بتانے جی کا مقصد یہ جی تھا کہ جی میجورٹی کی پارٹی تو کوئی بھی نہیں تھی، کوئی ایک پارٹی تھی جو سنگل حکومت بنا سکتی تھی. سر دیکھیں یہ تو پھر 2018 میں بھی ایسی تھا نا. نہیں یہ بتانا چاہ لیکن رہا آپ تھا نا، میں نے اسی کہا کے اس اگر وقت ریورس، بھی صورتحال اسی یہی طرح ہے. ریورس میں اس چلے وقت بھی جائیں آپ اس وقت بھی پکڑ دھکڑ 2013 کر میں. اور جہاز چلتا رہا جہانگیر ترین کا، اور بڑی مشکل سے حکومت ٹھیک بنی ہے تھی. ٹھیک ہے اب 2013 میں چلے جائیں. آپ چلیں آپ تھوڑا سا 2013 میں چلے جائیں، اور آپ اس کو تھوڑا سا بالکل آن میرٹ کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود میاں صاحب نے بلوچستان کے اندر اور میاں صاحب نے کے پی کے اندر انہی کو حکومت دی جو وہاں پہ میجورٹی میں تھے. ٹھیک ہے ایون بلوچستان کے اندر میجورٹی پہ بھی نہیں تھے نیشنل پارٹی کے لوگ، اور وہاں پہ ہماری 22 سیٹیں تھیں مسلم لیگ نون کی. لیکن میاں صاحب کی جو سوچ تھی، میاں نواز شریف صاحب کی، انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو حکومت دی. اور کے پی کے اندر حالانکہ کہ وہ کوشش کرتے ہیں تو حکومت بنا سکتے تھے. آپ کو بھی پتا ہے، سارے میڈیا کو پتا ہے کہ حکومت بنا سکتے تھے، لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں جی انہی کو ہم چلاتے ہیں.
اس کے بعد میاں صاحب خود بھی خان صاحب کے پاس گئے کہ نہیں مل کے چلتے ہیں، ڈیموکریسی کو آگے چلنا چاہیے، ترامیم ہے، اکانومی ہے، لیکن کیا ہوا؟ آپ جب 16 تک پہنچے، آپ بھی دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہنچے، آئی ایم ایف کو ہم فارغ کرنے والے تھے بالکل ہی، اور ہماری کہانی کام پہ کھڑی تھی، ڈالر کام پہ تھا، پیٹرول کا. لیکن بات یہ کہ اگر ہم ریورس چلتے ہیں تو پھر بڑا ڈفرینٹ کیلکولیشنز ہو جاتی ہے نا جا کے. لیکن آگے جانے کے لیے اب یہ ہے کہ جی اس کو اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو کہ ان کو ساتھ بیٹھنا درست چاہیے، ہے. اور جو بھی ان میاں کے صاحب کے حوالے اعتراضات سے ہیں، کیا جو ان کے کہیں گے ایشوز ہیں، جو ان کو کنسرنز ہیں، ان نعیم کو کریم بیٹھ صاحب؟ کے میاں صاحب کے جی حوالے سے کیا کہیں گے؟ میاں صاحب تو بالکل ہی خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور بڑی مشکل سے آئے اس دن ووٹ ڈالنے، گفتگو اس دن بھی نہیں کی اسمبلی میں انہوں نے، حالانکہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، ذہین آدمی ہیں. اب لوگ سننے کو بےتاب تھے کہ شاید کوئی بات کریں گے، کوئی آپس میں اتحاد کی بات ہوگی، ملک کو آگے چلانے کی بات ہوگی، لیکن میاں صاحب خاموشی، بہت خاموش ہیں آج کل. دیکھیں جہاں ان کی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے یا فیڈرل حکومت کے حوالے سے یا پارٹی کے ڈیسیجنز کے حوالے سے، میاں صاحب وہ اپنی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے، اس کے مطابق ہی ڈیسیجن ہوتے ہیں. نظر نہیں آتا ایسا ہے، لیکن ہوتا ہی ہے. باقی جو فیڈرل میں حکومت چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ مخلوط حکومت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ہمارے ساتھ ہیں، با پارٹی ہمارے کیونکہ یہ ساتھ ہیں، کہا بالکل جاتا ہے ہمیں میاں صاحب اعتراف نہیں ہے. شاید مخلوط تو وہ حکومت اس کے میں حق میں ایسی نہیں کوئی تھے. چیز نہیں ہے کہ میاں صاحب اس. میاں صاحب شاید سر دیکھیں مخلوط اگر تو حکومت میجورٹی کے حق ہمارے میں نہیں پاس تھے. ہوتی تو نیچن، اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اپنی اتنی میجورٹی ہو جاتی تو نیچرلی پھر ہم اس کو وہ نہ کرتے. جی جی، یہ میں نے کہا آپ سے کہ میاں صاحب مخلوط حکومت کے حق میں نہیں تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کا اسٹیپ تھا یہ. بالکل ہے نیچن. جی جی بالکل. کیونکہ وہ ظاہر ہے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں بس معلوم ہے دیکھیں اب مخلوط میاں صاحب حکومت کی میں آپ جو بہت ساری سوچ باتوں ہے، کو تسلیم کرنا پڑتا ہے آپ کو، کہ جی اتحادیوں جی کو دیکھنا جی ہوتا ہے. جی بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ آپ نعیم کریم گڈول، صاحب. جی ہاں 92 دیکھ لیں. جی جی جی، ان کو تجربہ ہے ظاہر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ نعیم کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ بات درست ہے، میاں صاحب جو ہے جب وہ واپس آئے تو اس کے بارے میں کہا ہی جا رہا تھا کہ چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے نواز شریف صاحب. بڑے بڑے اخبارات میں پورے پیجز کے اشتہارات بھی تھے. لیکن پھر کہا گیا جب اس جی الیکشن کا رزلٹ آیا تو کوئی بھی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی جو حکومت بنا سکتی، اور نون لیگ بھی ظاہر اس. تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ تبدیل ہوا، اور شہباز شریف صاحب آگے آئے اور میاں صاحب جو ہے پیچھے چلے گئے. اور اب میاں صاحب کم ہی اسمبلی میں نظر آتے ہیں. اب 27ویں آئینی ترمیم میں میاں صاحب نظر آئے، انہوں نے ووٹ بھی دیا، لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید 27ویں ترمیم کے حق میں، یا ملک کو جس طرح اس وقت چل رہا ہے یا سیاست جس طرف جا رہی ہے اس پر میاں صاحب جو ہے گفتگو فرمائیں گے، لیکن میاں صاحب نے گفتگو نہیں کی. اچھا چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد ایک اور بڑی سٹوری ہے اس پہ ہم بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مل جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.